اللہ پاک کا اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملکل موت ہے، موت کے فرشتے ہیں، ان سے دلچسپ سوالات کا واقعہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ پاک نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ کیا کبھی کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت تم کو رحم آیا ہے، تو دوستو اس پر موت کے فرشتے حضرت ملکل موت علیہ السلام نے اللہ سے کیا فرمایا، ان کا جواب سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اچھی موت کی 5 نشانیاں بھی بتانے والے ہیں، جس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ اچھی موت آئی ہے۔ تو دوستو آج کا یہ واقعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے، اور جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے دلچسپ سوالات کیا تھے، وہ سوالات اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر کبھی تجھے رحم بھی آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سن کر حضرت ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا تھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے سے بھلائی نہیں جاتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اے پروردگار، ایک مرتبہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے، میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے بعد اے پروردگار، تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوجات بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے تیرے اس حکم کی تعمیل کی، میں نے سب کی جان قبض کر لی، بس ایک تختے پر بہتا ہوا تختہ تھا، اس پر وہ ماں اور اس کا بچہ زندہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس وقت میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اے اللہ، پھر تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل، اب اس ماں کی روح بھی قبض کر لے اور اس بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا دل پورا کانپ گیا تھا، مجھے اس نومولود بچے کو اس کی ماں سے الگ کرتے ہوئے اس قدر تکلیف پہنچی تھی، اور اب تو اس واقعے کو ایک مدت بھی گزر چکی ہے، وہ بچہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے اس ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو جب تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دیں۔ اس جزیرہ میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، اور یہاں میٹھے پانی کے چشمے بھی بہا کرتے تھے، اور بے شمار پھلدار درخت بھی موجود تھے، اور اس جزیرے پر ہم نے اپنے رحم و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھی بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا رنگ لے آتے تھے۔ ہم نے چندیری اور پھولوں کے پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ یہ بچہ اسی پر آرام کی نیند سو سکے۔ ہم نے اس بچے کو ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس بچے پر نہ ڈالے، ہوا کو فرمایا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر نیما برسانا، اور بجلیوں کو حکم دیا کہ خبردار اس بچے کو اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں گڈریے کی ماں نے بچے جنے تھے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر، اور اس بچے کو کوئی خطرہ بھی نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا بے یارو مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور قابل ہو گیا، اور ہم نے اس بچے کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں ہم نے اس بچے کو عطا کر دی، اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا،
اور اب اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تجھی کو سارا علم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، وہ بچہ شداد بن گیا ہے اور اسی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے اور دنیا میں جنت بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کو میری جانب سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ لوگوں پر تشدد بھی کرتا ہے۔ جاؤ، یہ اس کی بنائی کردہ جنت میں جب داخل ہو تو اس کے دروازے پر ہی اس کی روح کو قبض کر لینا، یہ اندر بھی نہ جانے پائے۔ اور پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، تو پھر شداد کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت نے اس کی روح کو اس کی بنائی کردہ جنت کے دروازے میں ہی قبض کر لیا۔ جو شداد خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو جنت بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، جو معاذ اللہ یہ کہتا تھا کہ میں اس جنت سے اچھی جنت بنا کر دکھاؤں گا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہونے دیا، کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اور خدائی دعوے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غارت کر دیتا ہے، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ شداد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کا انصاف ہونا ہے۔ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ملک الموت کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سن کر ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو آپ سے صرف ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر ٹھیک بات ہے، لیکن آپ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کر دینا، یعنی مجھے موت کی کوئی ایسی نشانیاں پہلے ہی بتا دینا جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، اللہ کے پیغمبر، ٹھیک ہے، میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے میں 2 یا 3 قاصد آپ کے پاس بھیج دوں گا جو آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس جب بھی آؤں گا تو اس سے پہلے میں اپنے قاصد آپ کے پاس بھیجوں گا، یعنی کہ ایسی کچھ نشانیاں آپ کو دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن یہاں تو آپ اچانک آ گئے ہو۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے تو آپ کی طرف 1 نہیں بلکہ 3 قاصد بھیجے تھے، بس آپ سمجھ ہی نہیں پائے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کون سے 3 قاصد بھیجے تھے؟ اس پر ملک الموت نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا پہلا قاصد تو یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے جو سیاہ بال ہے وہ سفید ہونے لگیں گے۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تازگی ہے وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ یہ 3 قاصد میں نے آپ کے پاس میں بھیجے ہوئے تھے۔ یہ 3 نشانیاں ہم نے آپ کو دکھائی تھی، مگر آپ ان کو دیکھ کر سمجھے ہی نہیں۔ پھر ملک الموت نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہر مرنے والے کے پاس میں تقریباً میرے 3 قاصد ضرور آتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں مرنے والے کو ضرور دکھتی ہے، لیکن لوگ ان کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس مرنے والے انسان میں آپ یہ 5 نشانیاں دیکھو تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ اس کو بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 دوستو، اچھی موت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جس انسان کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے تو سمجھ جائیے کہ ایسے انسان کو بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے۔ نمبر 2 اچھی موت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی پیشانی پر موت کے وقت پسینہ آ جائے
تو اس کو دیکھ کر بھی آپ سمجھ جائیے کہ ایسے انسان کو بھی بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 3، اچھی موت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعے کے دن یا پھر جمعے کی رات کو موت آئی تو ایسی موت کو دیکھ کر بھی آپ فوراً سمجھ جائیے کہ ایسے انسان کو بہت اچھی موت آئی ہے۔ نمبر 4، جس انسان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے تو ایسے انسان کو دیکھ کر بھی آپ لوگ سمجھ جائیے کہ اللہ نے اس کو بہت اچھی موت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 5، جس انسان کو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتا ہے تو ایسے انسان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔